علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ ناظرین، گزشتہ 3 دنوں سے میں مہاراشٹر کے مالیگاؤں ایک پروگرام کرنے گیا تھا کہ ایک جو جھوٹا نبی شکیل بن حنیف نام کا خبیث، جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کہلوا رہا ہے اور مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی پول کھولنے کے لیے مالیگاؤں میں ایک پروگرام رکھا گیا تھا، وہاں گیا۔ پھر وہاں سے میں ضلع پنچ محل گجرات کے لوناواڑا اور گودرا سے آگے ایک علاقہ ہے جو مدھیہ پردیش اور راجستھان کی بارڈر پر ہے، سنترام پور، وہاں گیا تھا۔ 4 دن کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں دنیا کی 5 بڑی خبریں، اور ابھی تک کوئی جڑا نہیں ہے تو ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کرے۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ، فلسطین کے صدر محمود عباس نے قاہرہ میں پریس والوں، جرنلسٹ، صحافیوں اور دانشوروں سے خطاب کرتے ہوئے صاف طور پر کہا کہ امریکہ، اسرائیل اور اخوان، ان تینوں کو فلسطینی قوم برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تینوں فلسطینیوں کے نزدیک ناقابل قبول ہے، اور کہا کہ میں صدر ہوں، ذمہ دار ہوں، اس اعتبار سے میں اپنی زندگی کا خاتمہ ایک خائن کے طور پر نہیں کر سکتا، اور کہا کہ امریکہ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت، اسرائیل کی راجدھانی بنا کر فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت کے دروازے خود بند کر لیے۔ جب تک امریکہ اپنے انتقامی اقدامات سے دستبردار نہیں ہوتا اور اپنی شرارت نہیں چھوڑتا، اس وقت تک ہم امریکیوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے صہیونی ریاست اسرائیل کی حمایت اور طرفداری اور سپورٹ کیا ہے، لیکن امریکہ یاد رکھیں کہ اس کے اس فیصلے سے فلسطینی کا حق مارا نہیں جا سکتا۔ ایک قدم بھی فلسطینی اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکہ کے ایک اخبار نیو یارک ٹائمز نے ترکی صدر رجب طیب اردوگان پر حملہ بولتے ہوئے لکھا کہ اردوگان نے ترکی عوام کی زندگی، عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق فوجی بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد صدر رجب طیب اردوگان کو اپنے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا مزید موقع ملا، مگر انہوں نے اپنے مخالفین کے خلاف طاقت کا اندھا دھند غلط استعمال کیا۔ اگرچہ کہ انہوں نے ترک عوام کی تقدیر بدلنے اور عظمت رفتہ کی بحالی کا وعدہ کیا، ان کی حکومت میں ترکی نے معاشی میدان میں قابل ذکر ترقی کی، مگر تصویر کا دوسرا رخ انتہائی بھیانک اور خوفناک یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے طاقت کا، سرکاری مشتری کا غلط استعمال کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی استنبول میں موجود نامہ نگار نے یہ بھی کہا کہ صرف شک کی بنیاد پر مخالفین کو جیلوں میں ڈال دینے اور ان کے خلاف سخت انتقامی اقدامات پر بھی اردوگان نے شروع کر دیے ہیں۔ روہنگیا مسلمانوں کو ہندوستان نے میانمار بھیجنا شروع کر دیا۔ ہندوستان کے اس فیصلے پر اقوام متحدہ UNO کی انسانی حقوق کونسل نے بے انتہا افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا اور ہندوستان سے وضاحت طلب کی کہ بتاؤ آخر کیوں ان مسلمانوں کو ایسے بدترین حالات میں میانمار بھیجا گیا اور بھیجا جا رہا ہے۔ کن حالات کے تحت ہندوستان نے یہ فیصلہ کیا، جبکہ میانمار میں اب بھی بدتر حالات ہیں؟ مسلمانوں کے لیے میانمار تنگ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے صحافیوں سے کہا کہ یہ روہنگیا خاندان ہندوستان میں اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹر تھے، جنہیں آسام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ غیر قانونی طریقے سے ہندوستان میں داخل ہونے کے الزام میں 2013 سے جیل میں بند تھے۔ چین، جہاں کی مختلف خبریں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی آ رہی ہے، چین میں اس وقت پھر ایک قدم اور اٹھایا گیا۔ مسلمانوں کی پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نیا قانون اب چین نے منظور کیا کہ آئندہ 5 سالوں میں اسلام
کو سوشلزم سے ہم آہنگ کیا جائے۔ دینی مدارس، عربی کلاسز اور اسلامی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی۔ چین میں حالیہ برسوں میں اسلام کو سوشلزم سے ہم آہنگ کرنے کی جارحانہ اور ہٹلرانہ کوشش کی جا رہی ہے، جن میں اسلامی اعمال، روزے، نماز پر بھی پابندی اور ایسا کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ایغور مسلمانوں کو کیمپوں میں چین نے نظر بند کر دیا، جہاں ان کو اپنے مذہب کی مذمت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور جہاں ان کو برسر اقتدار ملحد کمیونسٹ پارٹی سے بیعت کا عہد لیا جاتا ہے۔ چین میں مساجد سے اسلامی چاند کی علامت اور گنبدوں کو بھی ہٹایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ابو ظبی کے اعلیٰ وفد کا آج دورہ پاکستان۔ عمران خان اور دیگر کابینی وزراء سے ملاقاتیں اور ان کی جانب سے بڑے معاشی پیکیج کا اعلان بھی متوقع ہے۔ بتا دیں کہ اماراتی ولی عہد کا اسلام آباد پہنچنے پر ریڈ کارپیٹ استقبال کیا گیا اور خود پاکستان کے پی ایم وزیر اعظم عمران خان نے وفد کا نور خان ایئر بیس پر شاندار استقبال کیا۔ عمران خان خود گاڑی چلا کر مہمانوں کو وزیر اعظم ہاؤس ساتھ لے گئے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے بیچ بہتر تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق متحدہ عرب امارات بھی سعودی عرب کی طرح پاکستان کو امدادی پیکیج دے گا، جس میں $9 ارب کا ادھار تیل اور $3 ارب اسٹیٹ بینک میں رکھوائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا جائے گا۔